جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حوصلہ دینے جو آئے گی قبر میں، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ آؤ میرے سرکار کے غلاموں، اعلیٰ حضرت نے جو علم پڑھا اس علم پر آپ کا کتنا یقین تھا؟ علم پڑھنا اور ہے، یقین کرنا اور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کے لیے روانہ ہو گئے، حج کے لیے آپ روانہ ہوئے، حج آپ نے ادا فرمایا، محرم کے شروع کے دن آ گئے، آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، تھوڑی سی صحت جناب والا ٹھیک ہوئی، آپ نے غسل صحت فرمایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غسل کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، سرزمین مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے سامنے، عین خانہ کعبہ کے اوپر ایک بادل بڑی دل جمی کے ساتھ حاضر ہو گیا اور برسنے کے لیے تیار ہو گیا۔ احمد رضا کے جناب والا دل کے اندر یہ بات آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ بارش کی عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت میں تیر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دل میں تمنا پائی اور دعا کی مالک اب موقع بنا ہوا ہے تو بارش برسا دے، ویسے بھی مجھے بخار ہے تھوڑا بہت تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا چاہتا ہوں اور حجر اسود کو بوسہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نیت مانی، خانہ کعبہ پہنچے، جناب والا سین حرم شریف میں پہنچے، اللہ کریم نے فوراً بارش کو زمین پر برسانا شروع فرما دیا۔ آپ نے بارش کے اندر 7 طواف کیے، 7 چکر لگائے، پھر جناب والا حجر اسود کو آپ نے چوما، بوسہ دیا، واپس گئے تو ایک صاحب کہنے لگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے دیوانے آدمی ہو، بخار ہے، اور بخار میں لوگ کہتے ہیں تراڑ نہ پہوے تے چنگی گل ہے، آپ جناب والا بارش میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اگر اپنی صحت کو دیکھوں تو بیٹھا رہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے جو بارش میں طواف کعبہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت میں تیر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا احمد رضا کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، مصطفیٰ کا فرمان بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ جب اپنے والدین کے ساتھ حج پہ گئے، واپسی پر کشتی میں سوار ہوئے، بحری بیڑے کے اندر سوار ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جناب والا طوفان آ گیا، کشتی اپنی جگہ پہ جناب والا ڈگ بگانے لگی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، کشتی میں جو سوار تھے حج سے واپسی پر سارے انہیں جناب والا کلمے پڑھنے شروع کر دیے، کفن پہننا جو کپڑے تھے پاس کفن کی شکل میں پہننا شروع کر دیا کہ آج ہمارا وقت اخیرہ پہنچا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ ماجدہ اور والد صاحب کو دونوں کو دیکھا، والدہ کی طبیعت بڑی پریشان ہوئی، آپ اپنی والدہ کے قریب گئے، قریب جا کر کہا اماں جان اللہ کی عزت کی قسم ہے پریشان مت ہوئی، ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ والدہ نے بڑی حیرانی سے فرمایا بیٹا 1 دن گزر گیا، 2 دن، تیسرا دن آ گیا اور کشتی جناب والا آگے سے زیادہ ڈگمگانے لگی ہے اور موت کا خطرہ اٹل ہونے لگا ہے جناب والا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشتی ڈوب نہیں سکتی؟ آپ نے فرمایا اماں جان کیونکہ میرے نبی کی زبان پہ مجھے یقین بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے۔ فرمایا احمد رضا وہ کیسے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو سواری پر سوار ہوتے ہوئے سواری کی دعا پڑھ لے اللہ کریم اسے باخریت اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو اماں جان میں نے سواری پر سوار ہونے سے پہلے سواری کی دعا بھی پڑھی تھی اور مصطفیٰ کا فرمان پہ بھی عمل کیا تھا۔ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں کے بعد کشتی کو رستہ ملا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ یہ ہے علم پڑھنا اور علم پہ عمل کرنا اور ایمان لانا۔ اعلیٰ حضرت نے ایمان لا کر بتا دیا واضح طور پر علم پڑھنا اور ہے، اس پہ عمل کرنا اور ایمان لانا اور ہے۔ اب سماعت فرمائیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 شوال 25 جناب والا آپ کا سفر دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا۔
اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کی بات آئی پھر بھی محبت کا اظہار کیا، آپ کی آل کی باری آئی پھر بھی آپ نے محبت کا اظہار کیا، آپ کے صحابہ کی باری آئی پھر بھی